अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तबस्सुम खान आपके अपने चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल से हाजिर है। आज हम प्रोग्राम करेंगे इस्लामोफोबिया पे, और जो स्वीडन में वाक़या हुआ उसके बारे में आसिम शुजाई साहब के भी कमेंट्स लेंगे। हमारे प्रोग्राम को देखना ना भूलिएगा। अभी थोड़ी देर में आसिम शुजाई साहब हमारे स्टूडियो में आपके सामने होंगे, तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। आसिम शुजाई साहब। जी, तो हम आज बात कर रहे हैं जो स्वीडन में जो वाक़या पेश आया। एक तो इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि इस तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के दिल इस वक्त बहुत दुखे हुए हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि इसका आखिर हल क्या है, इस मसले का हल क्या है। इसीलिए हम अपने स्टूडियो में आज जो हमने आसिम शुजाई साहब को दावत दी है। तो आपको पता है आसिम शुजाई साहब का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो हम इस वक्त इस्लाम के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी देख रहे हैं, लोकल मीडिया भी देख रहा है, और सारे मुल्क इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। तो आसिम साहब से बात करते हैं कि आसिम साहब, आखिर इसका हल क्या है? जी जी खान साहब, असल में ये जो इस्लामोफोबिया है ये कुछ अरसे से एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और इस पर बड़ी आवाज़ें भी उठ रही हैं। आपको पता है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब थे वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाई थी। इस तरह बाकी भी जो हमारे जो लीडर्स हैं वो भी इस पर वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में या दूसरे जो ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहां पर इस्लाम के खिलाफ एक बड़ा ही मनफी प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हुआ है। और आपको अगर याद हो कि इन्हीं ममालिक में डेनमार्क है, स्वीडन है, यहाँ क्योंकि वो कहते हैं जी आज़ादी इजहार जो है वो बहुत ज्यादा होता है जी। तो आज़ादी इजहार के नाम पर जो है ये इस्लामोफोबिया को वो एक तो शह दे रहे हैं, और दूसरा जो रेसिज्म है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। नस्ल परस्ती जो है वो यूरोपियन ममालिक में बहुत ज्यादा है, इसके कई वकूए हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड में एक वाकया हुआ था ये रेसिज्म वाला मुसलमानों के खिलाफ। इसी तरह डेनमार्क में हुआ है, स्वीडन में हुआ है, अमेरिका में होते रहते हैं, और कनाडा में भी और दूसरे ममालिक में भी जो है ये इसके बहुत ज्यादा असरात पड़ रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ, या इस्लामी जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनके खिलाफ, या इस्लाम की जो मुकद्दस किताब है, खास तौर पर जो अब वो जो वक़ूआ हुआ है वो है कुरान पाक की जो डिसक्रेशन हुई है, यानी कुरान पाक की जो बेहुरमती वाला वाक़या है। इसने तो मुसलमानों की जो दिल आज़ारी इतनी ज़्यादा कर दी है कि दुनिया भर के मुसलमान जो है इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ जो होती है, जब कोई चीज़ मुकद्दस होती है, मजहब है या मजहबी हस्तियां अम्बिया कराम हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह के जो मगरिब में ये आज़ादी इजहार के नाम पर जो किया जाता है ये किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। इस ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल में ये वो उस मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी तालीमात, जो नेगेटिव तालीमात जो यूरोप में फैलाई गई हैं, उसका ये नतीजा है। और उनके यहाँ रेसिज्म भी बहुत ज्यादा है, वो अपने आप को बर्तर नस्ल समझते हैं और बाकियों को, अफ्रीकन को या मुस्लिम्स को जो है वो कमतर नस्ल समझते मसला हैं। ये है शिजाई साहब कि आज तक आपने देखा कि किसी भी दूसरे मजहब की ना कभी कोई तौहीन हुई है, ना किसी किताब की भी हुर्मती हुई है। ये खासकर मुसलमानों के साथ ही क्यों होता है? आखिर मुसलमान इतने कमजोर हैं दुनिया में कि वो अपनी किताब की या अपने नबी की हुर्मत की बात नहीं कर सकते? क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस जो ये जो काम हुआ है, ये जो लानती किरदार ने किया है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं चाहिए कि इस पे कोई एक्शन ले? या हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं वो इतने कमजोर है, इतने नीचे जा रहे हैं कि वो अपने हक के लिए या अपने मजहब के लिए या अपने मुकद्दस किताब के लिए, अपने नबी के लिए बात नहीं कर सकते? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि एक तो मगरबी ममालिक जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं, आपको पता ही है, और उन्होंने जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वसाइल उन पर बेशुमार हैं, वो अपनी ताकत के ज़ौम में हैं, नशे में हैं। एक तो ये मसला है। और दूसरी तरफ जो आपने पॉइंट आउट किया है, वो मुसलमान ममालिक जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और कमज़ोरों पर ही अटैक होता है। आप तो ये जानते हैं इस बात को। तो मुसलमान ममालिक को ये चाहिए कि वो अपनी इन कमजोरियों को दूर करें, ताकि इस तरह के वाकयात उनके मजहब के खिलाफ, उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके खिलाफ ऐसे इस तरह के घिनौने जो जराइम है वो ना हो सके।
یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب میں ذرا آپ کو وہ جو وقوع ہوا ہے اس کی طرف آپ اور ناظرین کی جو ہے وہ توجہ دلانا چاہوں جی گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا آپ اس بات کا جو جواب ہے یہ ختم کرے تو میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ ذرا آپ تو ماشاءاللہ مذہبی کوئی کام ہو یا دنیائی کام ہو، دنیا کی تاریخ پہ، اسلام کی تاریخ پہ، کرسچنزم پہ، یہودیوں پہ، ان کے مذہب پہ آپ کا بہت گہرا مشاہدہ بھی ہے اور آپ اس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں، تو ذرا بتائیے گا کہ یہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اس کے سپورٹ میں کون تھے؟ جی اصل میں یہ جو بندہ تھا اس کا نام ہے سلوان مومکا، یہ ایک عراقی نژاد سویڈش ہے، 37 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور اس نے پہلے جو سویڈن کی گورنمنٹ ہے اس سے اجازت لی، پولیس سے اجازت لی، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی اجازت لی ہے۔ اس نے یہ پلی یہ دی ہے کہ مجھے آزادی اظہار کا پورا حق ہونا چاہیے، اور بدقسمتی سے مغربی ممالک میں آزادی اظہار کا جو ہے وہ عجیب ہی کوئی رخ متعین ہو چکا ہے۔ یعنی آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ مقدس کتابوں کو اس طرح سے ان کی بے حرمتی کریں، یہ آزادی اظہار نہیں ہوتا۔ آزادی اظہار کا مطلب مادر پدر آزاد ہونا نہیں ہوتا، اور یہی کچھ وہاں ہوا۔ تو اس نے پہلے اجازت لی، اور پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اسٹاک ہوم جو اس کا شہر ہے سویڈن کا، وہاں کی جو مین مسجد ہے اس کے سامنے اس طرح کا ایک بہت ہی کبھی قسم کا، میں کیا کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کیا مذمت کروں، ایک کبھی قسم کا، ایک گھناؤنا قسم کا جو ہے یہ حرکت کی ہے قرآن پاک کے، اور آگ کو جو ہے پہلے اس نے پھاڑا، پھر ان کو نظر آتش کیا۔ یہ انتہائی گھٹیا، میں لفظ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، گھٹیا سے بھی آپ جو ہے کوئی ہزار ہا گنا نیچے چلے جائیں، اس طرح کی یہ حرکت ہے۔ اور اس نے جو ہے پورے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ ایک بات تو بڑی اچھی اس میں یہ بھی ہو گئی ہے، وہ کہ مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے مطلب کھل کر اس کی کنڈیمنیشن کی ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ہے ٹرکی، یعنی طیب اردوان نے جو ہے وہ اس پر بڑا بڑا کھل کے اس کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف بیانات دیے بلکہ ان کے سفیروں کی ایسی تیسی پھیری، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جو ہے پھر نیٹو کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یعنی طیب اردوان نے یہاں تک بھی دھمکی پلا دی ہے ان کو، امریکنز کو اور یورپینز کو، کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو اس میں بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے ہمیں، وہ ہے یورپی یونین کا بیان۔ یورپی یونین نے اس کے فوراً بعد ہی بیان دے دیا اور اس کو کنڈیم کیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یورپی یونین جو ہے وہ اس طرح کو کنڈیم کرے، لیکن اب جو ہے وہ یورپی یونین جو ہے اس نے بھی کنڈیم کیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں اب رہ گیا بات او آئی سی کا، یعنی ہماری جو مسلم کنٹریز کی جو تنظیم ہے اس کو ابھی اس طرح سے وہ فعال نہیں ہے جس طرح کے اسے ہونا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان ممالک کی جو یہ تنظیم ہے او آئی سی، یہ بھی اتنی فعال ہو جائے یورپی یونین کی طرح کہ ان کی آواز بھی جو ہے وہ سب کچھ ہلا کے رکھ دے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ سویڈن جو ہے وہ ہل کر تو رہ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جمعہ والے دن پاکستان میں بھی پاکستانی حکومت نے، جی ہاں جی ہاں اور اس میں عمران خان صاحب بھی، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی شامل تھی، اور پی ایم ایل این بھی تھی، اور باقی جماعتیں بھی تھیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس طرح سے تو ایک یگانگت نظر نہیں آتی جی جس طرح کے ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب نے مل کر اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنی آواز کو بلند کیا، اور اتنی بلند آواز ہوئی ہے کہ سویڈن کی حکومت ایک دفعہ ہل کر رہ گئی ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور ان کے خلاف بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیں، حالانکہ وہ ہٹاتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے پہلے وہ خاکے بنانے والا ہوا تھا، اس وقت بھی یوٹیوب کو پاکستان میں بند کرنا پڑا تھا، اگر آپ کو ڈنمارک میں جو ہوا جو ڈنمارک جی میں ہوا تھا اس میں بھی پاکستان میں نے جو ہے یوٹیوب کو بند کیے رکھا کافی عرصہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر مطلب مسلمان ملک متحد ہو جائیں، جیسا کہ آپ ٹرکی کی مثال دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ سعودی عرب کا بڑا کردار رہا ہے اس دفعہ۔ سعودی عرب کے شہزادہ سلمان ہیں، انہوں نے بھی بڑی کھل کر اس کی مذمت کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مصر، ایجپٹ نے بھی کی، اسی طرح سوڈان نے بھی کی، اسی طرح ایران نے بھی کی، یعنی جتنے بھی، مراکش ہے،
इन्होंने तो सफीरों की भी ऐसी तैसी फेर दी है। कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सफीरों, पाकिस्तान में भी स्वीडन के सफीर को बुलाकर जो है एहतजाज किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अपनी मुकद्दस किताब की इज्जत और हुर्मत के लिए जो है मुसलमान ममालिक जो हैं वो खुल कर जो है इसकी जो है वो कर रहे हैं, यानी कंडेम कर रहे आप हैं। देख रहे हैं जियाई साहब, जो आसमानी किताबें हैं 4, उसमें तो कुरान पाक जो है वो अपनी असल शक्ल में है, और 3 जो किताबें हैं ज़बूर, इंजील, तौरात, ये जैसे मतलब है कि दुनिया की तारीख में भी है, और आप जैसे बड़े बड़े दानिश्वर और तजिया निगार ये कहते भी हैं, और हम सुनते भी हैं अपने बड़ों से कि वो अपनी असल शक्ल में नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमान उसको भी अपनी किताबें मानते हैं। और आज तक मैंने नहीं सुना कभी दुनिया में कि मुसलमान ने किसी के, हालांकि आपको याद होगा, बल्कि मैंने आपके हाथ में जो किताब थी उसमें से पढ़ा था कि जब ईसाइयों ने यहूदियों का कत्ले आम किया था तो मुसलमानों ने उनका साथ दिया था बचाने के लिए। तो ये जरा वाजे कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि मुसलमान वाकई डरे हुए हैं कि ये अपने इस्लाम के नजरिए पे और अपने नबी के हुक्म पे चल रहे हैं, तो ये इसलिए इतने सहमे हुए हैं या इतनी शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसका फायदा जो है वो यूरोप ममालिक के लोग ले रहे हैं। जी, असल में पहली बात तो ये है कि इस्लाम की जो तालीमात है बाकी मज़ाहिब के लिए वो बड़ी वाज़ेह है। इस्लाम ये कहता है कि पिछली जो किताबें हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है, पिछले जो अंबिया गुजरे हैं उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसलिए कोई मुसलमान ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पिछले अंबिया और पिछली जो किताबें हैं उनके बारे में कोई ऐसी नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात कर ले। जी बिल्कुल। मुसलमानों में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मुसलमान नहीं कर सकते जी क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं उनके ईमान का ये हिस्सा है कि कुरान पाक में कहा गया है कि आपसे जो कबल जो रसूल आए, किताबें आई हैं, उन पर आपका ईमान लाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जनाब जो पिछली किताबों का आपने जिक्र किया तो वो बिलाशुबा वो तो तारीख गवाह है कि वो बाद में लिखी गई और उस कई इंसानों ने लिखी, और उसमें कई जो असल जो तालीमात थी वो कहीं और रह गई और उन्होंने कुछ और बना दिया। जी लेकिन जहां तक कुरान पाक का ताल्लुक है तो उसकी तो बकायदा आयत में मौजूद है कि नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान पाक की आयत है कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया जी और हम ही इसी की हिफाजत करने वाले हैं। बेशक। तो कुरान पाक जो है 1400 साल बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये वाहिद दुनिया के मज़ाहिब की वाहिद किताब है जो अपनी असल हालत में मौजूद है। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। तो इसलिए उनकी किताबें चाहे जो कुछ भी हो गया, चाहे जितनी भी तहरीफात उसमें आ गई हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान उन पर ईमान रखते हैं, अहले किताब उनको कहा जाता है। और एक और बात, इस्लाम की तालीमात में जहां आपने जिक्र किया है, जी पहले जरा आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं जी तो आप देखें वो यहूदियों की, ईसाइयों की मस्जिद नबवी में दावतें फरमाया करते जी थे, बिल्कुल ऐसे ही। और यहूदियों को अहले किताब उनके साथ मुआहदे किया करते थे, ईसाइयों के साथ मुआहदे किया करते थे। जरा नजाशी को देख लें, नजाशी कौन था? एक क्रिश्चियन था। तो उसके साथ जो है वो उसने हालांकि अच्छा सलूक किया मुसलमानों के साथ जो हिजरत करके गए थे। इसके अलावा मदीना में जो यहूदियों के कबीले थे, वो बनु खजरज और इस तरह के जो कबाइल हैं, उसमें भी मुसलमानों ने उनके साथ मुआहदे किए। हाँ, जिसने खिलाफ वर्जी की बिल्कुल यानी दुश्मनों का साथ दिया वो एक अलग बात है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मुसलमानों ने उनके साथ मुआहदे की। फिर जरा अब आगे चले आए, आप एक दौर गुजरा है जब क्रिश्चियन जो थे वो जबरदस्ती ज्यूज को क्रिश्चियन बनाने पर तुले हुए थे। उन्होंने इंक्विजिशंस बना रखी थी, यानी स्पेशल अदालतें बना रखी थी जो जबरन जो है यहूदियों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई थी। तो उस वक्त जो यहूदी दौड़ते थे, निकलते थे ममालिक से, तो वो मुस्लिम ममालिक में आते थे जी और वहां मुसलमान जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया करते थे। और इस्लाम की तालीमात में जो है ये एक टैक्स होता है, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टैक्स लेके मुसलमान रियासत में बड़े आजादी से रह सकते हैं। जजिया, जिसे जजिया कहा जाता है, तो जजिया वो टैक्स है वो दे दें और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था।
آپ دیکھ لیں ذرا یہ جو سلطنت عثمانیہ کے دور کو ذرا دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو پہلے کے ادوار ہیں ان میں بھی دیکھ لیں تو یہودی جب ان کو مارے پڑتی رہی ہیں تو یہ ادھر ہی آیا کرتے تھے۔ آپ یہودیوں کی جو مارے ہیں وہ آپ بخت نصر ہے، اور اس کے علاوہ لیٹسٹ جو ہے وہ آپ کو جرمنی میں ہوا یہودیوں کے خلاف، ہٹلر نے جو کیا تھا قتل عام، تو مسلمانوں نے کبھی اس کو کی تعریف و توصیف نہیں کی۔ تو پھر یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں آپ ذرا مطلب ان کے جو رائٹرز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، کئی ان کے رائٹرز انہوں نے جو مطلب نیوٹرل ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے، جیسے مارٹن لینکس کی ایک کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر، اسی طرح کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ فار آور ٹائم، اس جی کتاب کا نام ہے۔ اور پھر یہ جو لیزلی ہیزلیٹن ہے، یہ خاتون ہے انگلینڈ کی، تو اس کی بھی کتاب ہے دا فرسٹ مسلم۔ تو آپ ذرا دیکھیں انہوں نے کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے، یعنی پیس کا مذہب ہے۔ جی اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، یعنی دوسروں کے لیے سلامتی۔ تو اسلام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے سلامتی کو چھوڑ دیں؟ تو شجاعی صاحب، ہمارا جو مذہب ہے اس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اس طرح صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر بزرگان دین ہیں، اور ان سب کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسلام و فوبیا کے بارے میں اسلام میں اسلام کیا درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی آواز کو لے جائیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسلام کا جو بڑا واضح درس ہے، اور اسلام کی جو اصل جو روح ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا اور جو کردار انہوں نے پیش کیا دنیا کے سامنے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے، جی بلکہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں رحمت للعالمین ہے نا۔ ہاں جی، اس لیے، اور ایک اور بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ان کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو وہ سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیس ہے، جی یعنی امن۔ انہوں نے امن کی مثال دی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے دشمنوں پر خود چڑھائی نہیں کی، انہیں مجبور کیا گیا تو پھر وہ جنگیں ہوئی، ادروائز نہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو جنگیں ہوتی تھی ان کے بھی انہوں نے ایک مورل ویلیو سیٹ کر جی رکھی تھی کہ جو خواتین ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے، یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ ان پر آپ نے کوئی تلوار نہیں چلانی۔ جی یہ اس دور میں باقاعدہ یہ ہدایات تھی۔ اس کے علاوہ جو قیدی بن کر آتے تھے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا تھا کہ وہ قیدی حیران ہو جاتے تھے کہ فتح مکہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، فتح مکہ میں تو خیر وہ سب کو معاف ہی کر دیا، ہاں جی بدترین دشمنوں کو معاف کر، ابو سفیان کو دیکھ لیں، جی ہاں، اس کے گھر کو امان دے دی۔ پھر اس کی جو بیوی تھی ہند، ہند، وہ دیکھیں اس نے، آپ دیکھیں کتنا خوفناک واقعہ ہے کہ غالباً غزوہ احد میں اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، جی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی معاف کر دیا اور ان کے گھر کو امان دے دی کہ جو اس گھر میں آئے گا وہ امان میں آ جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب، اور پھر ایک اور مثال دیکھیں، عبداللہ بن ابی جو تھا مدینہ میں، جو کہ منافق اعظم کہلاتا ہے، جی تو اس کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے رہے، حالانکہ وہ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا، اور کئی اس کے بیٹے نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اگر آپ حکم دے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کئی صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایون اس کا جنازہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پڑھایا ہے، کئی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی مثال، اس کے علاوہ جو جہاد کا جو تصور ہے، جو کہ مغرب میں بڑا غلط اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، جہاد کا جو تصور ہے اس کے بارے میں بڑا منفی پروپیگنڈا ہے۔ جہاد کا تصور یہ نہیں ہے، آپ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کہا ہے جہاد کا مطلب سٹرگل ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جنگوں میں جا کے قتال کرو، یہ اس کا ایک آخری حصہ ہے۔ اصل میں جہاد جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی کی جو سٹرگل ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے، یہ اس نے واضح کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیرن آرمسٹرانگ نے ہی بہت سی جو عرب کی جو پرانی گھناؤنی قسم کی جو روایات تھیں
اس کو کیسے ختم کیا گیا اس کو بھی اس نے بڑے کمال طریقے سے بیان کیا گیا. مثلا غرور و تکبر جو تھا اس کی جگہ استغنا جو ہے وہ پیش کیا گیا. حلم جسے عربی میں کہتے ہیں حلم، حلم کی دعوت دی گئی. اور حلم کا مطلب ہوتا ہے عاجزی. اب ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، عاجزی کا سبق دیا گیا، غرور و تکبر سے دور رہنے کا سبق دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو برائیاں تھیں ان کے اندر، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جی تو آپ نے دیکھا کہ خواتین کو جو رائٹس آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے دیے ہیں، شاید آج یورپ والے بھی نہیں دے پا رہے. آپ نے دیکھا اس دور میں بھی جائیداد میں حصہ بنایا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ قریش کے لیے ناقابل قبول تھا. تو یہ کیا. پھر مطلب دشمنوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ سلامتی کی. پھر صلح حدیبیہ میں دیکھیں وہ شرائط ایسی قبول کر لی جس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے جی کہ اگر کفار کا کوئی مسلمان ہو کے ان کی طرف آئے گا یہ واپس کریں گے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مرتد ہو کے جائے گا تو واپس نہیں دیں گے. تو اس طرح کی بھی انہوں نے یعنی ایک بہت بڑی جو تعلیمات جی صاحب، اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے ایک جو میجر سوال ہے آج کل کے دور کا، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں آخر یہ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اور آپ کے خیال میں، آپ ماشاءاللہ ہر چیز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک تو بڑا واضح حل ہے، بالکل بڑا واضح حل ہے. مسلمانوں کو اب کمزوری سے دور ہونا. مسلمان کمزور ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور کمزور ہمیشہ مار کھاتا ہے. کمزوری سے دور ہونا ہوگا. یعنی مسلمانوں کو اب اپنی تعلیم، علم، ٹیکنالوجی، سائنس، فلاں یہ وہ اس میں آگے بڑھنا ہوگا. اور دوسرا مسلمانوں کو یورپی یونین کی طرز کی جو او آئی سی ہے یا کوئی بھی تنظیم ہے ایسی فعال بنانا ہوگی کہ دنیا کے کسی ملک کو جو ہے وہ بالکل جرت نہ ہو کہ ان کے مذہب کے خلاف یا ان کی کسی ہستیوں کے خلاف ایسی کوئی کبھی قسم کی اور شرانگیزیاں پھیلائے، یا نسل پرستی کی جو گھناؤنی وارداتیں ہیں وہ ایسا کر سکے. تو جیسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کیا بات! یعنی جو کمزور ہوتا ہے وہ فوراً اس کو مارا جاتا ہے. یہ کائنات کا اصول ہے. تو مسلمانوں کو طاقت پکڑنا پڑے گی. مسلمانوں کو جو ہے ابھی بھی اکٹھا ہونا ہوگا. ایک تو طاقت ہوتی ہے آپ کی یونٹی. اگر آپ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، چاہے اس حالت میں بھی ہیں، تو اگر آپ اسٹرانگلی یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور دنیا میں اپنی آواز پھیلاتے ہیں تو اس سے بھی ایک فرق پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائیں اور مغرب کا مقابلہ کریں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جیسا کہ چائنا نے کیا. آپ کے سامنے مثال ہے. تو وہ چائنا کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جس طرح کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو ہمیں دو طریقے جو ہے مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں، ایک تو ابھی جس کنڈیشن میں بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں یونٹی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے مسلمان ممالک کی. اور دوسرا جو ہے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو ڈیولپ کریں. مسلمانوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ وہ طاقت پکڑیں، اور طاقت پکڑ کر جو ہے وہ دنیا کے ایسے جو شرانگیزی ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ کام کر سکیں. اور اقوام متحدہ کو تو یونائٹڈ نیشنز کو جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے اب بھی ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، اور یہ اس کے چارٹر میں لکھوانا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی مذہب کی کوئی جو ہے وہ بلاسفیمی کرتا ہے یا ڈیسیکریشن کرتا ہے یعنی توہین کرتا ہے، یا اس طرح کی جو ہے وہ دل آزاری کرتا ہے کسی کی، یا مقدس کتابوں کی کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سزا، بہت سخت قسم کی سزا دی جانی چاہیے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی عدالت ہے اس میں بھی اب یہ چیز ہمیں لکھوانا ہوگی کہ جناب کسی بھی مقدس ہستی، کسی بھی مقدس کتاب کے بارے میں کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو اس کو قابل جرم جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو جو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. یہ آواز ہمیں بہت بہت شکریہ شجاعی صاحب، آپ کے بڑے اچھے کامنٹس تھے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. وہ کسی بزرگ نے، کسی بڑے آدمی کی قول ہے کہ اسے کسی نے پوچھا کہ یار جہنم کی آگ کیسے ہوگی،
तो आगे से उसने जवाब दिया कि आपको किसने कहा कि जहन्नुम में आग है? उसने कहा जहन्नुम में कोई आग नहीं है, आग आपने यहाँ से सांस लेके जानी है, जो हमारे अमाल है ये हम आग इकट्ठा कर रहे हैं, आग हमने यहाँ से लेके जानी है, वो आपकी मर्जी है कि वो जन्नत की नहर साथ ले जाए या दोज़ख की आग साथ ले जाए। तो शुजाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आए। बहुत शुक्रिया। तबस्सुम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।